وسلم علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نبی اللہ۔ معزز محتشم محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ شوال المکرم کے 6 روزوں کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جلیل القدر صحابی حدیث کا راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر کلہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس نے ماہ رمضان المبارک کے بعد ماہ شوال المکرم کے 6 روزے رکھے تو اللہ پاک اس کے پورے سال کے روزے رکھنے کی ثواب عطا فرماتا ہے، کیونکہ اس کو پورا سال جو ہے روزے رکھنے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ روی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ قال ان اللہ خلق السماوات والارض فی 6 ایام من شوال ومن صام تلک 6 كتب اللہ تعالی لہ بعدد کل خلق من خلقہ حسنۃ ویمحو عنہ سیئاتہ ویرفع درجاتہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ شوال المکرم کے 6 دنوں میں آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، تو جو شخص اس کے روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کے بدلے میں اس کو حسنہ عطا فرمائے گا اور اس کے گناہ مٹا دے گا۔ تو اس طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان مبارک کے بعد ماہ شوال کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب عطا فرمائے گا کہ جیسے وہ آج ہی دنیا میں اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو ایک اور حدیث طیبہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام هذه 6 هون اللہ علیہ سکرات الموت کشرب الماء البارد للعطشان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ماہ شوال کے 6 روزے رکھے تو اللہ پاک اس کو سکرات موت میں آسانی پیدا فرماتے ہیں، یعنی کہ موت کی سختی میں اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، ایسے ہی جیسے کہ جس بندے کو پیاس لگی اور وہ ٹھنڈا پانی آسانی سے پیتا ہے۔